صاحب تاج البراج البراق العلم سید العرب العجم اسم مقدس مطهر منور في البيت والحرام والله عاصم جبريل خاتم والبراق المنور والمراج سفر والسدرة المنتهى مقامه وكعب قاسم المطلوب والمطلوب المقصود والمقصود الموجود وشمس الصحابة التجار الصديق والمدوى تحت الورى سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين المقبلة المشرق المغربين جد الحسن المحسن مولانا مولانا نبي اللقاء والسمين محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من هنا يوم الدين فقال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا بفعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس مجلس کا سلسلہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کے ذیل میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کی چھٹی منزل ہے اور اس منزل پر اس پروردگار عالم نے جس انداز میں گفتگو کی وہاں پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کا انتخاب کر کے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کی بادشاہت و حکومت کا اعلان کیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. یہ وہ فاطمہ جس کے ذریعے پروردگار عالم نے نسل نبوت پر پروان چڑھایا. ماشاءاللہ. ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ نسل مردوں سے چلتی ہے، مصطفیٰ کی نسل بیوی سے چلا کرتی ہے. واہ ماشاءاللہ. اور انا اعطیناک الکوثر ہو یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہو. حدیث قدسی ان آیات قرآنی کو اس انداز میں واضح کر رہی ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے مصطفیٰ مرتضیٰ اگر ہم نے فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا نہ ہم تمہیں بناتے نہ تمہیں بناتے. اور اسی انداز سے پروردگار عالم نے مسلسل شمس کا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے سورج کی کرنوں کی قسم نہیں، وضحاها مجھے سورج کی کرن کی قسم. پروردگار سورج کی تو کرنیں ہوتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وضحاها، یہ ہاں مفرد غائبہ کی ضمیر اور ایک کی طرف پلٹ رہی ہے کہ تمہارے سورج کی کرنیں ہوں گی، ہمارے سورج کی ایک ہی کرن ہے. نعرہ حیدری اور حبیب خدا خاتم الانبیاء عظمت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ عظمت مولا کائنات پر عظمت سرکار سید شہداء علیہ السلام پہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کیا بات ہے. اس شہزادی کی عظمت کو بیان کیا اور پروردگار کی کوئی آیت ابس نہیں ہوگی. جب لفظ ہاں کا استعمال کیا تو ہوا ہا، ہوا ایک غائب مذکر کے لیے اور ہا جو ہے اس میں تانیث ہے اور وحدت کے لیے استعمال ہے. اور علامہ گرامی نے اس آیت کے ذیل میں بھی یہی بتایا کہ یہاں رات سے مراد کوئی اور نہیں، شب قدر سے مراد فاطمہ الزہرا کا وجود ہے اور کوثر سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کی نسل کثیر ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تیزی کا زمانہ کہ جب امام کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ اے امام آپ کے پاس علم کے دریا موجود ہیں اور آپ نے شریعت محمدی کو پروان چڑھایا، ہزاروں آپ کے اور آپ کے پاپا کے شاگرد ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ زیادہ افضل نہیں آپ کی دادی زیادہ. یہ سوال ہے امام سے. امام بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی سوال کرنے کا ہے کہ جان لو کہ ہم تم پر حجت ہیں اور زہرا ہم ائمہ پر حجت ہیں. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد
محمد وآل محمد. عظمت شہزادی کونر عظمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد. کیا بات ہے. یہ وہ شہزادی کونین ہیں کہ جو ہم پر حجت ہے، یہ ہم پر دلیل ہے. اور یہ کون ہے؟ حجت بالغہ ہے، یعنی ایک ایسی حجت جو کائنات کی تمام حجتوں پر جو سب سے زیادہ عظمت رکھتی ہے، اس حجت کا نام فاطمہ الزہرا. اس نبی نے جو اسرار عصمت بیان کیا، کہا یہ فاطم سے فاطمہ بنی، یہ رابعہ ہیں، یہ مرضیہ ہیں، یہ انسیہ ہیں، یہ قدسیہ، یہ حورہ، اور یہ فاطمہ الزہرا ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس انداز میں شہزادی کی پیغامی نے عزتوں کو بیان کیا اور عظمتوں کو اس انداز میں بیان کیا. اور جہاں قرآن کی آیت ہے کہ الخمس خمس للہ ولرسول، خمس اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے. اب اللہ نہ ہمارے فطرے کا محتاج ہے، نہ ہمارے خیرات کا محتاج ہے جی. اور یہاں اللہ نے کہا رسول کے لیے خمس ہے، اور رسول اللہ بھی ہمارے کسی خمس کا محتاج نہیں ہے. جب دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، تو ہم ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتے ہیں. اب ہمیں افینسو ہو کے اٹھنا چاہیے، بھیا ہم زکوٰۃ فطرہ تو دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ خمس کیوں نہیں دیتے. کیا بات ہے جی. اور خمس کو بھی ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ کو جب یہ خمس ملتا تھا تو رسول ہی اپنی بیٹی کو دیا کرتے تھے، ایک بیٹی کا حق ہے. اور اسی طرح ایک حق کے سادات ہے اور ایک حق کے امام ہے. یعنی خمس کی دو قسمیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان تاجر ہو، بزنس مین ہو، وہی خمس نکالے گا. حتیٰ روایات میں آیا ہے کہ اگر ایک قرآن آپ لا کے گھر میں رکھ دیں، جیسے ہی 1 سال کا وقت گزر جائے، اگر آپ نے اس قرآن کو نہیں کھولا، تلاوت نہیں کی، تو اس قرآن پہ بھی خمس واجب ہو جائے. آپ نے جوڑا لے کر آئے، آپ نے کہا سلواؤں گا، نہیں سلوایا، نہیں پہنا، جیسے ہی 1 سال گزر جائے گا خمس واجب ہو جائے گا. مثلا 2000 کا جوڑا تھا، اس کا خمس کتنا بنے گا؟ 5واں حصہ، یعنی 400 روپے بنیں گے. اس 400 میں کیا کرنا ہے؟ 200 روپے سہم امام اور 200 سہم سادات ہے. یعنی یہ واجب ہے. اگر اس واجب کو ادا نہیں کیا تو اس جوڑے کا پہننا قابل قبول نہیں ہے یعنی شریعت کے اندر. درود پڑے گا. تو اولاد زہرا یہ سادات کا، اور خود امام بھی بی بی زہرا کے بچے ہیں، بی بی زہرا کے بیٹے ہیں. تو دونوں جو خمس کے حصے ہیں وہ کس کے پاس چلے جائیں گے؟ یعنی شہزادی کونین کے ان بچوں کے پاس، کہ جو معصوم ہیں یا جو غیر معصوم. معصوم ہوں گے تو امام وقت ہوں گے، امام زمان ہوں گے، اور جو غیر معصوم ہوں گے وہ سادات. حق کے سادات جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ان کی گردن پر شہزادی کا حق ہے. یعنی جو بیوی کے چاہنے والے ہیں، جو بیوی کا احترام کرنے والے، ان پر واجب در واجب ہے کہ وہ امام کا بھی حق ادا کریں اور سادات کا بھی حق ادا کریں جی. ضروری ہے. اور اگر انسان کیلکولیشن کرے تو اس کے گھر میں بہت سی ایسی اشیاء ہوں گی کہ جن کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. ایک معمولی سا معاملہ ہے، لیکن انسان اپنی نمازوں کے ذریعے اور روزوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہو جاتا، بلکہ پروردگار تمہاری سخاوت کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اگر آل محمد سے محبت کرتے ہو تو زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہر سال 2.25 مہینے دسترخوان کو بچھا کر بتاتے ہیں بی بی ہم صرف زبان سے لبیک حسین نہیں کہتے، بلکہ دسترخوان بچھا کر دنیا کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ حسین کا دسترخوان بچھ گیا، جسے آنا ہے نعمتوں سے استفادہ کرنا. دور پڑے ملتا ہوں. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے صاحبین ایمان تم اتقو، تقوی الہی کو اختیار کرو اور مع الصادقین، صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے گروہ میں آ جاؤ، ان کی پارٹی میں آ جاؤ.
ان کی پارٹی کو جوائن کر لو. کونوا مع صادقین، مع کے معنی ہمراہیت کے، یعنی ان کے ساتھ کیا ہو جائے، شامل ہو جائے. اور یہ لفظ کیا ہے، تقویٰ. اب تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صف اول میں جو بیٹھ جائے وہی متقی ہے. کیا بات ہے. اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی مانا لیا کہ پہاڑ غاروں میں جا کر بیٹھنے کا نام سر ہلا ہلا کر اللہ اللہ کرنا تقویٰ ہے. جی یعنی یہ تقویٰ ہے. یعنی اگر ہم سر ہلائیں گے زیادہ ہلیں گے تو یہ تقویٰ. یہ تقویٰ کے معنی یہ نہیں. بلکہ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی جو واضح کیا ہے، یعنی جو خود احادیث نے اس لفظ تقویٰ کو جو کھولا ہے وہ وقاء یقو وقایا سے نکلا ہے. وقایا سے معنی خوف زدہ ہونا، کسی کے غضب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. جی کسی کے غضب سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ الہی ہے. یعنی اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، ان کے نان نفقے کو ادا کرنا، پڑوسیوں کو حقوق کو ادا کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کا دل نہ دھکانا، مسجد کی تعمیر کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، حلال رزق کمانا، لقمہ حرام سے بچنا، اس لیے کہ غضب الہی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ فعل حرام سے غضبناک ہوتا ہے اور اللہ نیک کاموں سے خوش ہوتا ہے. آپ پہلے ملائیں، اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اور اللہ کون ہوتا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے. اللہ کے غضب سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. یہ تقویٰ ہے. نبی گرامی نے فرمایا اب آپ بھی خوش ہوتے ہیں جی، اور آپ کو بھی غصہ آتا ہے، آپ بھی غضب آتا ہے. اگر میں خوش ہوں گا تو میرے چہرے سے پہچان جائیں گے کہ مولانا خوش ہیں. اگر کسی بات میں بگڑ جاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے مولانا آج غضبناک ہو کے جا رہا ہے، آج غضب کی حالت میں، غصے میں. اللہ نہ کرے جی. یعنی کیا ہوگا؟ انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ خوش ہے یا یہ غضبناک ہے. اب ہمیں غضب الہی سے بچنا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ غضبناک ہے یا خوش؟ اس لیے کہ اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. اگر اس کا چہرہ ہوتا تو وہ گردن کا محتاج ہوتا، اگر گردن رکھتا تو وہ جسم کا محتاج ہوتا، اگر وہ جسم کا محتاج ہوتا تو وہ مکان کا محتاج ہوتا. جب اتنا محتاج ہوتا تو وہ سب کچھ ہو سکتا تھا، خدا نہیں بن سکتا تھا. تو ہم غضب الہی کو کیسے پہچانیں؟ اب پیغمبر نے پڑھ کر ان آیتوں کو فیصلہ کر دیا کہ من اغضبہ فاطمہ اغضب اللہ. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. نعرہ حیدری، عظمت سیدہ نساء العالمین پہ بلندتر صلوات. محمد اللہ نے کیا کیا؟ انتخاب کیا. اس لیے کہ اللہ نہیں اتر کے آئے گا دکھانے کے لیے کہ میں غضبناک ہوں. لیکن کچھ بندوں کا انتخاب کر کے ان کی رضا کو اپنی رضا اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دی اور ان کے غضبناک ہونے کو اپنا غضب کہا. پیغمبر فرمایا من اغضبنی فقد اغضبنی. جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے گویا مجھے غضبناک کیا. ومن اغضبها فقد اغضبنی. جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو غضبناک کیا. اور جس نے مجھے غضبناک کیا گویا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. ازگرانی آپ پہلے بھی نا ایک روایت کا سہارا لے کر ایک بادشاہ وقت تھا عرب میں جو علم دوست تھا، ہمیشہ عدلہ برہانی سے گفتگو کرتا تھا، پسند کرتا تھا کہ جو بات اس کے دربار میں کی جائے وہ علم کے ذریعے کی جائے. بڑے بڑے علماء اس نے اپنے دربار میں بیٹھائے ہوئے تھے اور سب کو وظیفہ دیتا تھا تاکہ سب خوش رہیں. بادشاہ سے وظیفہ ملتا تھا تاکہ سب کا دانہ پانی چلتا رہے اور بادشاہ کی خوشامد ہوتی رہے اور گھر میں پکوان جی. اس نے ہر ایک کا وظیفہ مقرر کیا تھا. بادشاہ چونکہ علم دوست تھا، مختلف دربار میں علمی گفتگو اور علمی ابحاث ہوتی تھی. نہ جانے بادشاہ کو ایک مرتبہ کیا خیال آیا کہ اس نے علماء کی بزم میں اپنے دربار میں سوال کیا کہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ فاطمہ زیادہ افضل ہے یا مریم.
جی مولانا فاطمہ زیادہ افضل ہے یا مریم زیادہ افضل؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں موقع ملے وہ کسی طرح سے فضائل اہل بیت کو گھٹا دیں. تو ایک مرتبہ کچھ علماء نے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر دیکھا کہ سب نے بلند کیا ہاتھوں کو. کہہ رہے ہیں بادشاہ وقت یہ بات تو سامنے کی ہے مریم فاطمہ سے زیادہ افضل. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دلیلیں ہیں اور 2 دلیلیں ایسی ہیں جو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ مریم فاطمہ سے زیادہ افضل ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ دلیل کیا ہے؟ کہنے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کوئی سورہ فاطمہ نازل نہیں کی, لیکن اللہ نے مریم کی عزت کے لیے سورہ مریم اتاری ہے, تو مریم افضل ہو گئے. ابھی دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اتاری کہ ان اللہ استفا کے یا مریم, اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا وطہارک کے, اور تجھے طہارت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. تو 2 دلیلیں ہو گئی, یہ سورہ مریم اتری ہے اور آیت طہارت مریم اتری ہے. فاطمہ کے لیے کوئی ایسی سورہ نہیں اتری, کوئی آیت نہیں اتری. تو بادشاہ بھی مطمئن ہونے والا تھا. ایسے میں اس دربار میں وہ اٹھا کہ جس کے دل میں حب علی تھی اور جو وقت پر حق بولنا واجب سمجھتا تھا, چاہے گردن کٹ جائے یا سولی پہ ٹانگ دیا جائے. کھڑے پر کہتا ہے کہ بادشاہ وقت یہ ان کا علم نہیں بول رہا, یہ ان کا علم نہیں ہے بلکہ بغض فاطمہ بول رہا ہے. جی عداوت فاطمہ ہے, اس لیے کہ ان کے پاس جو دلیلیں ہیں ان سے زیادہ میرے پاس دلیلیں ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تم بات کر رہے ہو کہ مریم کم افضل ہے اور فاطمہ زیادہ افضل ہے, تو ہم کو کوئی دلیل ہونا چاہیے. کبھی دلیلیں بہت ہیں, کبھی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ مریم کے لیے آیت اتری ان اللہ استفا کے وطہارک کے, کہ اے مریم اللہ نے تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں طہارت دی. تو اے بادشاہ سن, جب فاطمہ کی طہارت کی باری آئی تو مریم کے لیے ایک مرتبہ کہا, فاطمہ کے لیے بار بار کہا یطہرکم تطہیرا. جیسی طہارت مصطفیٰ کی ویسی طہارت فاطمہ کی, جیسی طہارت علی کی ویسی طہارت فاطمہ کی. نعرہ حیدری, عظمت پنجر پاک علیہ السلام پر بالخصوص عظمت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات. بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ اس مریم کے لیے آیت اتری ہے, لیکن اصل کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کی عزت اور شان بیان کرنے کے لیے 2 دفعہ کہا. آپ دیکھیں نا, امام حسن آئے, امام حسین آئے, اور جب مولا کائنات آئے اور جب خود شہزادی کونین آئیں تو کس طرح سے پیغمبر نے اس بی بی کا استقبال کیا. کیوں کیا ضرور؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جب حدیث کسا میں اجلاس طہارت ہو رہا تھا تو اس کی صدارت کسی اور نے نہیں, فاطمہ الزہرا نے کی. آیت تطہیر اتری تو اللہ نے پڑھ کر یہ آواز دی کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محمد مصطفیٰ, فاطمہ کی طہارت کا اعلان ہے. اے مصطفیٰ کے بابا, اے فاطمہ کے شوہر, اے فاطمہ کے بیٹوں, تمہاری طہارت کا اعلان سجدہ کی چادر کے اندر ہوگا, اس لیے کہ ایک نام ہوں گے باقی رشتے ہوں گے. درود پڑھیں مل کر محمد. ایک مرتبہ بادشاہ نے پوچھا کہ توبہ کوئی اور دلیل ہے؟ اے بادشاہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے آیت اتری ہے, اور دیکھو جب میں نے آیت طہارت پڑھی ہے تو طہارت کے معنی واضح کر دوں. اس نے آیت کا ترجمہ کیا, آیت طہارت کا انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بعض لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بعض لوگ آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے اہل بیت اللہ نے تمہیں نجاست سے دور کر دیا, نجاستوں سے دور کر دیا. بالکل ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کو نجاست سے دور کر دیا, نہیں.
بلکہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت نجاستوں کو تم سے دور کر دے. یعنی کیا مطلب؟ کچھ نجاستیں تھیں جو اہل بیت کے نزدیک آنا چاہتی تھی. اہل بیت اپنے مقام پر ہیں, انہیں دور کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اپنے مقام پر ہیں. اب جو نجاستیں آ رہی ہیں تو مرید کا ارادہ ہے, وہ مرید ایسا جو الگ اطلاق کی منزل پر ہے, جو کسی شے خارج کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ کن کہتا ہے تو شے وجود میں آ جاتی ہے. اب ہم سے کوئی بحث نہ کرے کہ رسول کے پاس کون دفن ہے. اب ہمیں نجاست کے بارے میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون نجس ہے, لغت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, پر اتنا دیکھ لینا جو اہل بیت سے جتنا دور ہے اتنا نجس ہے, جو اہل بیت سے جتنا قریب ہے وہ اتنا طاہر ہے. بادشاہ ایک اور دلیل لے لے کہ مریم زادہ افضل ہے یا فاطمہ. ابھی واضح کر دیتے ہیں کہ سن, مریم کے لیے اس خدا کے کائنات نے ایک سورہ اتاری, لیکن عظمت فاطمہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نہیں دو سورتیں اتاری ہیں. کبھی اسے کوثر کہہ کے پکارا, کبھی حل عطا کہا, کبھی سورہ کہر کہا, کبھی سورہ انسان پڑھ کر وہ آواز دے رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. جب فاطمہ روٹیاں تقسیم کر رہی ہیں تو آیتیں ادھر ادھر کے بتا رہی ہیں کہ اگر کردار کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو پہلے فاطمہ کو دیکھنا, پھر مصطفیٰ نظر آئے گا. دور پڑے میں کلاس فاطمہ افضل ہے. ایک مرتبہ یہ جوان پھر پڑا, کہنے کا اے بادشاہ وقت, اس طرح کے ہزاروں مسئلہ کے چلے جائیں گے لیکن عزت فاطمہ کو بیان کوئی نہیں کر سکتا. مزہ تو صحیح جب تو دیکھے گا کہ مریم زادہ افضل ہے یا فاطمہ زادہ افضل ہے, جب چوتھے آسمان سے مریم کا بیٹا اترے گا اور خانے کعبہ کی چھت سے فاطمہ کا بیٹا نیچے اترے گا, تو فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا, مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا. نعرہ حیدری برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. اس کا فکر نصیب کر رہے ہیں. یعنی یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ پروردگار کون ہے؟ اس نے آواز دی کہ جب میں کسی شے کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو اسے خلق کرتا ہوں. ان الذی شیء کن فیکن کی منزل پر. میں کسی بھی جہان خارج میں کسی شے خارجی کا محتاج نہیں ہوں, کسی شے کا محتاج نہیں. ہمارے یہ ممبر بنانے والے ممبر بناتے ہیں, کس چیز کے محتاج ہیں؟ وہ لکڑی کے محتاج ہیں, کینوں کے محتاج ہیں, رنگ کے محتاج ہیں, کسی نے مائک بنایا, کسی نے کپڑا بنایا, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس کو جوڑ کر انسان اشیاء بناتا ہے. اگر یہ کہے کہ میں خالق بن گیا تو وہ خالق نہیں کہلائے گا, بنانے والا کہلائے گا. ایک جوان تھا کہ جو سمجھ رہا تھا کہ میں خالق بن گیا, اس نے مٹی کو لیا, پانی کو لیا, بوتل میں ڈالا اور بوتل میں ڈال کر سورج کے سامنے اس کو جلدی کر دیا. جب اس بوتل میں پانی اور مٹی جب آپس میں مل گئے اور جب سورج کی روشنی پڑی تو اس میں حیات پیدا ہو, اس میں حیات پیدا ہو, کچھ کیڑے پیدا ہو گئے اور کیڑے حرکت کرنے لگے. اب ایک مرتبہ یہ جوان فرزند زہرا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور یہ جوان آ کر کہتا ہے انی خلقتها, میں ان کا خالق, میں نے ان کو بنایا ہے. اب امام اپنی بس میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے اصحاب سے بات کر رہے تھے, اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے, پر ان کو جواب نہیں دیا. جب اسے دوسری دفعہ اعلان کیا کہ انی خلقتها, میں نے ان کو پیدا کیا, میں خالق ہوں, امام نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا, کہا ہم اہل بیت ہیں, ہم عزتوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تیری عزت بچ جائے. اس نے تیسری مرتبہ دعویٰ کیا کہ انی خلقتها,
اگر امام پوچھتے کہ تو نے کیسے پیدا کیا تو وہ منصوبہ بنا کر آیا تھا کہ میں نے مٹی کو لیا اور میں نے پانی کو لیا، شیشے کی بوتل کو سورج کے سامنے رکھ دیا۔ اگر امام کہیں گے کہ بھئی سورج کی کرنوں کی روشنی اور طاقت کی وجہ سے اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے پیدا ہو گئے، تو میں بھی چھٹے امام کو کہہ دوں گا کہ کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے، خالق نہیں ہے، سورج ہے جس نے ہم سب کو بنا دیا۔ اب امام کا جملہ یہ نہیں تھا کہ سورج کی وجہ سے پیدا ہوئے، بلکہ امام نے کیا جواب دیا کہ ہمارا کام ہے، ہم عزتوں کو بچانے آئے ہیں۔ جب امام نے کہا کہ تو تیرا دعویٰ ہے انی خلقتھا کہ تو نے پیدا کیا، یہ بوتل میرے حوالے کر۔ جب بوتل امام کے ہاتھ میں آئی ایک مرتبہ زمین پر پلٹا کہ اگر تو ان کا خالق ہے تو خالق پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تعداد جانتا ہے، ذرا ان کی تعداد بتا۔ اب وہ دائیں دیکھنے لگا بائیں، جب رسوا ہونے لگا تو امام نے فرمایا انی عالمھا، میں جانتا ہوں ان کی تعداد کیا ہے، ان میں کتنے نر ہیں، کتنے مادہ، نر مادہ سے الگ ہونے لگے، کہ میں جانتا ہوں یہ کب تک زندہ رہیں گے، کتنا کھائیں گے، کون کب مرے گا۔ اتنا علم رکھنے کے بعد میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خالق ہوں۔ درود پڑھیں گے۔ عظمت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پہ باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ جب میں دعویٰ نہیں کر سکتا تو تمہیں بس دلیل بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ آپ اس کے خالق ہیں؟ خالق کی نشانی کیا ہے؟ خالق کہہ رہا ہے کہ انا الذی لشیء کن فیکون۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شے ہے تو شے وجود میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اے دیدو، پروردگار نے بتا دیا جب میں آدم کو خلقت للبقاء آتینی اجلک مثلی، اے آدم بیٹے پر تم ہماری اطاعت کرو، ہم تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے۔ پروردگار آپ نے بتا دیا کہ انا الذی لشیء کن فیکون، جب آپ کسی شے کو کہتے ہیں ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہے، کہ ہم نے چند بندوں کا انتخاب کیا۔ ہم زمین کو اتر کر نہیں بتائیں گے ہم کیسے ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، کسی کو مصطفیٰ بنایا، کسی کو مرتضیٰ بنایا، کسی کو فاطمہ، کسی کو حسن، کسی کو حسین۔ اگر ہمارے ارادے کی طاقت دیکھنا ہے تو ان پنجتن پاک کو دیکھ لینا، اس لیے کہ جب یہ مرید بنیں گے تو جب ان کی مرضی ہوگی ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں گے، چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے مرید ہیں۔ جب ارادے کی منزل پر آئیں گے تارا کہاں نظر آئے گا، جب یہ ارادہ کریں گے تارا ان کے دروازے پہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دور پڑے گا کیا اچھا ہے، یعنی ان کے ارادے کی طاقت۔ یہ بتائیں روایت کے جملے ہیں کہ عید کا دن تھا، ایک مرتبہ دو بچے مدینے سے مسجد سے آئے، کہنے اماں کل روز عید ہے اور ہمیں نئے لباس چاہیے۔ مدینے کا بچہ نئے لباس پہنے گا، سب کی سنی کی روایت ہے۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، نبی نشائن کن فیکون، پروردگار نے کہا ہم نے کچھ بندوں کو ایسا مرید بنایا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں تو شے خارج جہان خارج میں قدم رکھ دیتی ہے۔ پھر یہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے جیسا مرید بنا کر بھیجا۔ ان کے ارادوں کی طاقت سے شے خارج وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب بچہ آئے تو ایک مرتبہ ماں نے پلٹ کر آواز دی، اے میرے بچوں پریشان نہیں ہونا، کل درزی تمہارا لباس لے کر آئے گا، کل درزی لباس لے کر آئے گا۔ بیوی آپ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ مدینے کی کسی درزی کے پاس جب آپ نے لباس نہیں دیا سلنے کے لیے تو کیسے کہہ دیا آپ نے کہ کل درزی لباس لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ بڑے بڑے مفتیان دین ہیں کہ جو آپ کے خانوادے پر نگاہ رکھتے ہیں۔ بھائی کہہ سکتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ 3 مرتبہ نعوذ اللہ ابراہیم نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ہمارے یہاں وہ نبی نہیں ہوتا کہ جو جھوٹ بولتے۔ کیا بات ہے، اس لیے کہ ہر نبی منزل نبوت میں صدیق ہے، اور یہ صدیق اسے کہتے ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ ہم اسے نہیں بولتے کہ یہ صدیق وہ ہے کہ سچ بولے، ہمارا پیمانہ کچھ اور ہے، جو بولتے وہی سچ ہو جائے۔ درود پڑھیں گے محمد
کرتے تھے وہ سچ ہو جائے. اب بیوی آپ نے کیسے کہا کہ کل درزی لباس لے کر آیا تھا؟ کوئی دنیا کا مورخ ہے کہ کیسی صدیقہ تھی کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کس کا سہارا لے کر درزی لباس لے کر آیا. عجب ایک بیوی نہیں بلکہ عصمت پلٹ کر آواز دے کہ یہی عصمت کے جلوے اللہ اس نبی کی بیٹی سے دکھانا چاہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ فاطمہ عصمت کے کس درجے پر فائز ہے. عصمت پلٹ کر آواز دے کہ ہم کسی شے کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے لبوں کی جنبش سے شے خارجو وجود میں آ جاتی ہے. جب روز عید آیا درد الباغ ہوا, فاطمہ نے پوچھا کون, تو پلٹ کر کہنے لگا انا خیاط الحسنین, آج میں حسنین کا درزی بن کر آیا. نہیں کہا میں عالم لہو سے آیا, نہ سے آیا, جنت سے آیا, بھائی سے آیا. اے جبرائیل آپ بتا دیتے کہ میں جنت سے آیا ہوں, دنیا دیکھ لیتی کہ حسین کے جوڑے عید پر جنت کی حوریں بنا کر بھیجتی ہیں. جبرائیل نہیں, پوری جبرائیلیت پلٹ کر آواز دے گی مولانا ہم مجبور تھے, جو زہرا کے لبوں نے کہہ دیا وہی جبرائیل کو کہنا پڑا. نعرہ حیدری, عظمت شہزادہ جوانان جنت پر عظمت شہزادی زہرا پہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا بات ہے بابا, یہی وہ تربیت ہے جو بیوی نے ثانیہ زہرا کی تربیت کی. اور اس بیوی نے بھی کس طرح سے, جو خود معصومہ نہیں ہے, یعنی اللہ نے انتخاب نہیں کیا لیکن اپنے کردار کے ذریعے یہ بیوی کیا بن گئی, ثانیہ زہرا. اس لیے کہ پروردائے آغوش عصمت الطہارہ کے فاطمہ زہرا ہے. یہ وہ زینب کی جو ثانیہ زہرا بنی. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کوفے کے دربار میں ابن زیاد نے کہا کہ زینب تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح سے تمہارے بھائی حسین کو شکست دی, جب ابن زیاد نے یہ جملے کہے تو علی کی بیٹی لہجہ علی میں پلٹ کے کہتی اس کو یمنا مر جانا, بد کردار عورت کے بچے خاموش ہو گئے. عجیب جملہ, اس کو یمنا مر جانا, کیا بکواس کر رہے ہو کہ تم نے حسین کو شکست دے دی ہے. ابن زیاد اگر تجھے ناز ہے, فخر ہے کہ تو جیت گیا کربلا کی جنگ, ذرا کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں نکل اور ان گلیوں میں مسجدوں کو دیکھ, اگر ان مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں میرا بھائی حسین جیت گیا ہے. اور اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا, ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا. اب ایسے سنیں گے شعر, بسم اللہ. ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا, خود منہ کا چار سمت رسالہ لگا دیا. رسالہ کہتے ہیں پہرا. دیکھیں نا مختلف علماء پڑھنے سے پڑھے بڑے بڑے پمفلٹ نظر آ رہے ہیں, ان کو پہننے سے نظر آ رہے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا, خطبوں کا چار سمت رسالہ لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر, اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر, زینب نے قصر شام میں تالا لگا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر, زینب نے قصر شام میں تالا لگا. یہ شاعر کا شعر تھا, نظر صاحب جی, شاعر کا شعر تھا تالا لگا. دوسرا شاعر بگڑ گیا, کہنے بھی یہ کون سا مصرع باندھا آپ نے, جب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر, زینب نے قصر شام میں تالا لگا. بھائی تالا تو وہاں لگتا ہے جہاں کسی کی عزت ہو. علی کی بیٹی نے قصر یزید کو اس قابل کہاں چھوڑا کہ جہاں کسی کی عزت باقی رہے, وہ بھی یزید کی. تو اب وہ دوسرا شاعر پلٹ کر مصرع باندھتا ہے کہ رخ نفاق کا کاسہ اٹھا کے پھینک دیا. بھی توجہ سنیے گا, رخ نفاق کا کاسہ اٹھا کے پھینک دیا. رخ کہتے ہیں چہرے کو, نفاق کہتے ہیں منافقت کو. رخ نفاق کا کاسہ اٹھا کے پھینک دیا, بناوٹی گلے تازہ اٹھا کے پھینک دیا. رخ نفاق کا کاسہ اٹھا کے پھینک دیا, بناوٹی گلے تازہ اٹھا کر پھینک دیا. اور علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر, علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ اٹھا کر پھینک دیا.
سید الشہداء علیہ السلام اور عظمت ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہ بلندر سلام صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین کل بھی تھا اپنا امام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا اپنا امام آج بھی ہے، یزید کل بھی تھا ذلت مقام آج بھی ہے، امیر شام بلا شک و شبہ مر چکا مگر مسلسل نسل حرام آج بھی ہے۔ آپ نے شعر مولانا فرمایا ہے، اب جو علی کے جانے والے تھے وہ موت سے نہیں گھبراتے، یعنی وہ کہیں پر بھی ہوں فضائل علی کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی جب میزن کو دار پہ سجایا گیا تو اب میزن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے علی کی محبت میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی میزن تمار کے ساتھ، اس لیے کہ کربلا کے بعد بی بی زینب کے ہاتھوں میں کیا کیا رسم باندھ دی گئی، لیکن جرأت نہیں تھی کہ بیعت کا سوال ہو جاتا، یا سید حجاج سے کوئی کہتا کہ آپ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، آپ کے بابا کو مار دیا، آپ بیعت کریں، تو شاعر کہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہ تھی میزن تمار کے ساتھ، یہ کوئی نئی بات نہ تھی میزن تمار کے ساتھ، حق تو یوں ہی کھیلا کیا ہے رسم اللہ کے ساتھ، یہ کوئی نئی بات نہ تھی میزن تمار کے ساتھ، حق تو یوں ہی کھیلا کیا ہے رسم و دار کے ساتھ، تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سامان، کربلا مدینے سے اٹھا کربلا تک آیا، تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال، تو قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ، دودھ پڑھیں لے کر عظمت یہی وہ شہزادی زینب ہے کہ جب کربلا میں آئی تو اس کے بچے اس کے سامنے آئے، عزیزو شام غریباں ابھی دور ہے، ابھی عصر عاشور قریب ہے، ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں کہ ابھی بنی ہاشم کی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، لیکن مقاتل کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں کہ جب میں زینب کے خیمے کے پاس سے گزری تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ زینب اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھی، اور زینب آواز دے رہی تھی اے میرے بچوں یاد رکھنا اب وقت قربانی شروع ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہو کہ حسین کے بیٹے اکبر سے پہلے تم محفوظ رہو، اکبر کو کوئی غزل پہنچ جائے، ماں تم سے راضی نہیں ہوگی۔ اور ایک پتہ فضہ کہتی جب میں خیمے میں داخل ہوئی تو ماں نئے لباس نکال رہی تھی اور بچوں کے بالوں کو سنوار رہی تھی، تاریخ پریشان ہے یہ کیسی ماں ہے کہ جو موت کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے۔ اور عزیزوں جب یہ بچے جنگ کے لیے گئے تو پیچھے سے آواز دی کہ تم حیدر کرار کے نواسے جعفر دیار کے پوتے ہو، وہ جنگ کے جوہر دکھانا کہ یزید اور اہل یزید کو معلوم ہو جائے کہ تم کس کے نواسے اور کس کے پوتے۔ جب دونوں آل محمد نے مل کر جب حملہ کیا فوج اشکیا پیچھے ہٹنے لگی۔ اے عزاداروں بی بی زینب کو پرسہ دینا، آج تک آپ بی بی زہرا کو پرسہ دے رہے تھے ان کے لال کا، آج ثانیہ زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ اے عزیزوں جب اپنے ساتھ نے کہا کہ مل کر ان شہزادوں کا حملہ کرو، ایک مرتبہ چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا، آواز دی بھیا میری مدد آؤ، بڑا بھائی آگے بڑھتا ہے کہا میرے ماں جائے میں تم سے آگے محب ہو رہا ہوں، دوسرا بھائی بھی گھوڑے سے گرا، اتنے چھوٹے تھے یہ بچے کہ انہوں نے اپنی ماں کو آواز دی اے اماں ہمارا سلام آخر قبول کرنا۔ عزاداروں ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، حسین نے اپنے بچوں کا اپنے بھانجوں کا لاشا اٹھائے، ایک مرتبہ جب خیمہ زینب میں آئے ہر بیوی نے ان جنازوں کا استقبال کیا، اپنے بالوں کو بکھیرا اور ایک